صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا کثیر الاستغفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استغفار کرنے میں مصروف ہوتے، اور ہم لوگ اس بات کو شمار کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح کی جماعت اور جس طرح کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار، فداکار، معلم پیدا کیے، اس کی نظیر آج تک تاریخ عالم لا نہیں سکی۔ دنیا کی پہلی درسگاہ جو تھی، جو پہلی یونیورسٹی تھی، وہاں کے جو فیض یافتہ اور تلامذہ وہاں سے نکلے تو دنیا میں آج کسی شعبے میں جو علوم میں ترقی ہوئی ہے، یہ فیضان اسی درسگاہ پہلی کا، اسی یونیورسٹی کا یہ فیضان ہے۔ وہاں اس پہلی یونیورسٹی جو تھی، اس یونیورسٹی کا نام اصحاب صفہ کا وہ جو چبوترا تھا، اس کو چبوترا کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دنیا کی ایک ایسی یونیورسٹی تھی۔ اب تو ہوتا ہے آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ وہ درسگاہ اور وہ یونیورسٹی ایسی تھی جس میں دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کا صرف خیال یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن حکیم کا حفاظ تیار ہوتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ قرآن کریم کے حفاظ جو تیار ہوتے تھے تو قرآن جامع العلوم ہے، ساری علوم کا منبع ہے۔ ابھی جو حال ہی میں انسائکلوپیڈیا پروفیسر اشفاق نے لکھا تو انہوں نے ثابت کیا کہ تقریباً 27,000 علوم جو ہیں وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں، انہوں نے اسے ثابت کیا ہے۔ یہ سارے علوم پڑھ کے، اور وہ لوگ خوش نصیب اور خوش بخت تھے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو انوار رسالت تھے، وہ اپنے سینوں اور اپنے قلوب اور اپنے اذہان میں انہوں نے اس سے لبریز کیا ہوا تھا، اس سے سرشار کیا ہوا تھا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ جو تھے ان کے بارے میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا کہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کا خیر القرون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کو، اصحاب صفہ کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے قلوب کو تمام عیبوں سے محفوظ کر دیا تھا، تمام عیبوں سے ان کو محفوظ کر دیا تھا۔ ہماری بحثیں آج اہل بیت اطہار کے بارے میں چل رہی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں چل رہی ہیں، اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ جی ان سے خطائیں کون کون سی ہوئی تھی، وہ ہم لسٹیں تیار کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ خود ہم اپنے آپ کو جو ہے آج کے دور میں معصومن الخطا سمجھتے ہیں، اور صحابہ میں اور بڑی ہستیوں میں ہم خطائیں تلاش کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ، وہ جو پہلی یونیورسٹی تھی، اس میں صرف چند نام ہیں، 150-200 کے قریب اس میں تھے صحابہ کرام۔ اور یہ بھی ایک تو ہے کہ وہ دور بڑی سختی کا دور تھا، یقیناً وہ دور ایسا تھا جب ابھی وہ وسائل اتنے نہیں تھے، نئی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی، تو بعض اوقات تو کئی دن فاقے بھی آئے، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ دور آیا
کہ بھوکے ہیں اور 3 دن کی بھوک ہے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ دیتے ہیں۔ وہ جو امام احمد رضا نے کہا تھا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بھوک تھی، ہم کافی لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں تھوڑی سی کھجوریں لائے، 2 کھجوریں دیں، اور کہتے ہیں کہ واللہ اس کے بعد ہمیں کوئی بھوک ہی نہیں رہی، ہمارے جو پیٹ تھے وہ بھر گئے۔ اب میں ان سب کے نام تو تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا، چند نام میں سمجھتا ہوں، برکت کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، یہ وہ عشاق ہیں جن کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ نجوم ہدایت لوگ ہیں۔ سیدنا عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، کیسے کیسے فقیہ، ابو عبیدہ بن جراح کیسے جرنیل تیار کیے، جناب مقداد، جناب خباب بن ارت، عبداللہ بن عمر، زید بن خطاب۔ کچھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیوٹر مقرر کیے تھے وہ کون کون تھے؟ معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، حضرت ابو درداء، حضرت مصعب بن عمیر، کمال کے لوگ تھے جی۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ زبانیں آتی تھی، کچھ آپ نے کہا اور زبانیں سیکھو، لہٰذا انہوں نے ہیبریو سیکھی، لاطینی سیکھی، فارسی سیکھی، یونانی زبان سیکھی، عبرانی پر عبور حاصل کیا، اور یہ چیف سیکریٹری تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن کے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ تھے، اور ان کو بھی کئی زبانیں آتی تھیں، ان کے پاس 100 غلام تھے، ملکی ممالک مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، ان سب سے انہی کی زبان میں یہ جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن صامت جو تھے، ان کو صفہ کا پرنسپل مقرر کیا ہوا تھا، بہت ڈیٹیل سے میں نے اس میں ویسٹ اور ایسٹ کے جو لوگ ہیں۔ اسی طرح صحابہ جو تھی، خواتین صحابی تھیں، ان کے لیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا، آپ ان کو تعلیم دیتے تھے ایک دن، باقی دن امہات المومنین 6 دن ان کو تعلیم دیتی تھی، ان میں بھی بڑی بڑی عظیم جو خواتین تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزام جو تھے، ان کو صوبہ نجران کا جب گورنر بنایا اور ہدایات دیں، ٹاپ آف دی لسٹ یہ تھی کہ دیکھنا لوگوں کو تعلیم صحیح دی جا رہی ہے، جو ہم نے معلم مقرر کیے وہ ان کو صحیح ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس کو تم نے دیکھنا ہے۔ اور پھر ہر علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپیکٹر آف سکولز بنائے ہوئے تھے، جن کی ڈیوٹی تھی ہر بستی میں جا کے دیکھیں کہ تعلیم صحیح دی جا رہی ہے۔ یہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے جو علم کے منبع نکلے تھے، ایک عرب نے، کیا ہری چند اختر یاد آ گئے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب نوری صاحب سے۔ نوری صاحب، نوری جماعت کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ، یہ سارے نوری ستارے تھے، بے شک اصحاب صفہ۔ بے شک ایسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، تھے ہمیں ایک تیرے ماری کا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ان اشعار کا کامل مصداق تھی۔
مجھے پروفیسر فلپ ہیٹی یاد آ رہے ہیں، انہوں نے دا عربز اے شارٹ ہسٹری آف دی عربس، ہسٹری آف دی عربز، اس میں انہوں نے اس اصحاب صفہ کو اور اس پورے ماحول کو جو انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو چبوترا تھا وہ محض چبوترا نہیں تھا، وہ تو نرسری آف ہیروز، وہ دنیا میں جو ہر فیلڈ کے ہیرو بننے والے تھے ان کی نرسری تیار ہو رہی تھی وہاں پہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اصحاب صفہ جو تھے ہر فیلڈ میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ سبحان اللہ۔ میں ابتداً تھوڑا سا ان کی عظمت و شان کے اعتبار سے سنن نبی داؤد کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نور سے باہر تشریف لائے تو ہم اصحاب صفہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم سارے غور سے اس کو سن رہے تھے۔ آقا تشریف لائے تو آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ما کنتم تصنعون، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لنا قاری یقرأ علینا وکنا نستمع الی قول اللہ عز وجل، یہ قاری صاحب ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سارے اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو جملہ کیا کہا، اس جماعت کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم، شکر ہے اس مولا کا جس نے مجھے ایسے امتی عطا کیے ہیں جن کی معیت میں بیٹھنے کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے۔ وہ جو قرآن میں سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس میں اصحاب صفہ کا جو آبجیکٹیو تھا اس کا ذکر ہے کہ ان کے ذمے تربیت سے لے کر تعلیم سے لے کر خدمات سر انجام دینے تک ایک ہی مقصود اور مطلوب تھا، اور وہ تھا یریدون وجہا، اس کے مکھڑے کا دیدار۔ وہ آپ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو درداء کے گھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ لم یری فی بیتہ الا سیفہ و ترسہ و رحلہ، تین چیزیں پڑی تھی صرف، تلوار تھی، ڈھال تھی اور سفر کا سامان تھا۔ تو آپ نے کہا تھا لو اتخذت شیئا او متاعا من الدنیا، ابو درداء کوئی اور چیز بھی دنیا کی ہونی چاہیے تھی تیرے گھر میں۔ تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ یریدون وجہا کے اسی آبجیکٹیو کا اظہار تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین سیبلغنا ھذا الی مقیلنا، یہ دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود قبر اور حشر کی زندگی ہے، اور یہ چیزیں وہاں تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، وہاں تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، من رانی فقط را الحق، گھر بار چھوڑا ہوا ہے، ان میں یعنی غریب بھی تھے، فقیر لوگ بھی تھے، لیکن بڑے گھرانوں کے بھی لوگ تھے، عبداللہ بن عمر انہی میں شمار ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ اصل وہی تھا من رانی فقط را الحق، من رانی کا وہ جو مدعا چہرہ تھا نا، اس کی زیارت اور پھر جو علوم وہاں سے انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ آج کے ان حالات کے تناظر میں جس طرح آپ نے بھی ابتدا میں ارشاد فرمایا، میں 92 نیوز کو، اس کی انتظامیہ کو، صبح نور کو، خصوصی طور پہ آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے تعصب، انا اور کبر کے دور میں جس طرح اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کی اور صحابہ کرام کی خدمت ہو رہی ہے یہاں سے، ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا، اور ایسے ایسے موضوعات کا، شاندار موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے کہ یہ ایک گھنٹہ سننے والوں کو آخر میں بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آج کے اس کربلائے وقت میں آپ کو ہمیشہ غازی رکھے اور اسی طرح ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں من رآنی فقط رأى الحق کے حوالے سے میں سہارا لینا چاہوں گا حضرت ثوبان کا۔ حضرت ثوبان، اب دیکھیے نا، اب دو ہستیوں کے نام جب ہم اصحاب صفہ میں پڑھتے ہیں، ایک ہے حضرت سالم، لیکن ان کی نسبت آج تک ہماری زبانوں پہ ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ، آج تک ان کی نسبت حضرت ابو حذیفہ سے ہے، لیکن ثوبان وہ خوش قسمت ترین فرد ہیں کہ جو کسی اور کے مولا نہیں ہیں،
ہر کتاب میں جہاں بھی صبح قیامت تک انہیں یاد کیا جائے گا تو صوبان مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جائے گا. حالانکہ ان کا نام اپنا صوبان بن بجدد ہے, لیکن اس نام سے انہیں کوئی یاد نہیں کرتا, لیکن صوبان مولا رسول اللہ. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور کیفیت یہ تھی کہ فَآتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ, آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. وَنَحَلَ جِسْمُهُ, اور جسم بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا. وَيُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ, اور صرف آپ کا چہرہ دیکھنے سے احساس ہو جاتا تھا کہ ان کے اندر کوئی غم ہے. کی کیفیت, غم کی بولنے کی ضرورت نہیں تھی. میرے آقا نے چہرہ دیکھا تو جس طرح حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم. اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی معہم, کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا آخری لمحہ نہیں آیا اور اس سے پہلے حکم آ گیا کہ میں ان ہستیوں کے ساتھ بیٹھا کروں. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ ہمارے پاس سے اٹھ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. جب ہم محسوس کرتے کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے تو ہم اٹھ جاتے تھے, آقا نہیں وہاں سے اٹھتے تھے. اس طرح رسول اللہ وہاں ہر وقت تشریف فرما رہے تھے. وہ سرپرستی مستقل, اصل میں وہ رحمت شاور ہو رہی ہوتی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رونق افروز ہوں گے وہاں انوار کی بارش ہوتی ہوگی, تو وہ انوار کی بارش جب ہو رہی ہے تو صحابہ کا دل نہیں چاہتا. اسی لیے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے جب اپنی بیگم سے کچھ اختلاف ہوا نا تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہے. انہوں نے کہا سارا دن آپ کے پاس رہتے ہیں, تھوڑے سے وقت کے لیے گھر آتے ہیں, یہاں بھی آ کے آپ کی باتیں کرتے ہیں, گھر کی کوئی بات نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو حضرت صوبان سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما غیر لونک, یہ تیرے چہرے کا رنگ کس نے بدلا ہے؟ تو من رآنی فقد رأى الحق, اس سے اللہ تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت صوبان نے ہاتھ باندھے اور عرض کیا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ما بی درد ولا وجع, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے کوئی درد نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی اذیت نہیں, کوئی غم نہیں. غیر انی اذا لم اراکا, سوائے اس کے کہ جب میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں, اشتقت الیک واستوحشت وحشتا شدیدہ حتی القاک, تو میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میرے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے, مجھے اپنی ذات میں تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے, اور اشتیاق یہ ہوتا ہے کہ فوراً آنکھیں کھولوں تو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. اچھا ناصر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص آپ کی توجہ تھی ان سٹوڈنٹس کی طرف, خاص توجہ. قرآن حکیم نے بھی ان کے فضائل بیان کی, اور جب کسی نے کہا کہ جی یہ تو غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں آتے. مجھے ایک فکرہ بڑا اچھا لگا, پرسوں میں نے پڑھا ہے کسی, ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی رحمۃ اللہ علیہ, انگلش میں ان کا لیکچر تھا. انہوں نے کہا صحابہ کے لباس بڑے عام لباس ہوتے تھے, اور ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس کو روز دھوئیں, کئی دفعہ کئی دن تک ان کے کپڑے دھوئے, لیکن اس کے باوجود وہ جو خوشبو ان کے لباس میں ہوتی تھی وہ آج بھی اگر ان کا لباس کسی صحابی کا نکال کے دیکھے اس میں وہ خوشبو باقی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غازی صاحب قبلہ, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا عالم یہ کہ جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے, اصحابی کہتے نا, تو ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ صفہ کی بات ہو رہی ہے. واہ. جب بھی کبھی فرمایا کہ میرے اصحاب کو بلاؤ تو لوگ اہل صفہ کو بلاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے کہنا کہ جاؤ, یہ تو خود بھی اصحاب صفہ میں سے تھے, کہ جاؤ میرے اصحاب کو لے آؤ, تو وہ اصحاب صفہ تلاش کرتے تھے, باقی لوگ نہیں تھے. اور جب حضور علیہ السلام نے بار بار لوگوں سے کہا نا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, وہ یہ لوگ تھے. واہ. قرآن حکیم میں ان کے بارے میں کیا ہے؟ کئی آیات ہیں ان کی شان, اور اتنے زیادہ اللہ کے محبوب یہ لوگ. قرآن مجید نے جہاں فقراء کی تعریف کی ہے مختلف جگہوں پر, ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ یہی لوگ مراد ہے. قرآن پاک نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یعنی یہ فقراء ایسے تھے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے, اگر کسی نے ان کی بھوک دیکھنی ہو, پریشانی دیکھنی ہو تو ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچانے, زبان سے بول کر نہیں مانگیں گے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اللہ فرماتا تعرفهم بسیماہم, ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ. اور صبح کی نماز کا وقت آتا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور بہت سارے صحابہ کے نماز کے دوران کئی دنوں کی بھوک کی وجہ سے
کئی اصحاب صفہ گر پڑتے، غش کھا کر گر پڑتے، لوٹتے، اور لوگ سمجھتے لوٹتے تھے بھوک سے، لوگ سمجھتے شاید انہم مجانین او مجانون، کہ ان کو کوئی جنون ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور فرمایا لوگو اللہ کی قسم جو ان کے پاس ہے اگر کسی کو وہ مل جائے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ امام ابو نعیم نے غازی صاحب قبلہ ان کی تعریف کی، وہ الفاظ بہت پیارے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم قوم اخلاہم الحق من الرکون الی شیء من العروض، جو ایک انسان کا حق ہوتا ہے نا کسی چیز پر، اپنے رائٹس قربان کر دیے، ان کے دل اپنے ذاتی حق کی محبت سے بھی فارغ ہو گئے تھے، ان کو اپنی کسی چیز پر حق جتلاتے ہی نہیں تھے۔ وَعَصَمَهُمْ مِنَ الْإِفْتِتَانِ بِهَا عَنِ الْفُرُودِ، اور ان کے دل اس حد تک پاک صاف ہو چکے تھے کہ دنیا کی عارضی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ وَجَعَلَهُمْ قُدْوَةً لِلْمُتَجَرِّدِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ، اور دنیا میں متجرد فقراء کے لیے اللہ نے ان کو قدوہ بنا دیا، یعنی یہ ان کے لیے رہبر و رہنما بن گئے۔ اور کہتے ہیں لا یأوون الی اہل ومال، نہ ان کا گھر ہوتا تھا نہ یہ مال اپنے پاس رکھتے تھے، ولا یلہیہم عن ذکر اللہ تجارت ولا حال، کوئی حال کوئی تجارت جو ان کے ذمہ لگا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ لم یحزنوا علی ما فاتہم من الدنیا، جو دنیا کی کوئی چیز ان سے گم ہو جائے کبھی غمگین کسی کو نظر نہیں آئے۔ ولا یفرحوا الا ایدوا بہ من العقبہ، اور کسی چیز کے ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے تا وقت کہ وہ چیز نہ مل جائے جو ان کی آخرت کے فائدے کی ہو۔ اچھا جی نوری صاحب ایک کمال کی بات ہے، کئی کے دن کا فاقہ بھی آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جا کے عرض کیا یا رسول اللہ پیٹ میں بہت برا، پتھر بھی بندے ہوتے تھے، لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے میں نے سوال کے بہانے کہا، جناب فلاں سوال سے حضرت عمر سے کہا کہ شاید ان کو پتہ چل جائے کہ میں بھوک سے، لیکن دیکھیں وہ لب پہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی بھوک کا وہ اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ اچھا ان میں کیسے لوگ تھے جی؟ حضرت معاذ ابن حارث جن کے بھائی معوذ اور عوف دونوں بدر میں شہید ہو گئے۔ اچھا جرنیل بھی تیار کیے ہیں، بہت بڑے بڑے فقیہ بڑے بڑے، عبداللہ بن مسعود، اللہ اکبر، ابی بن کعب، کیسے قاری، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یعنی کیسے کیسے جرنیل پیدا کیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بلکہ اگر آپ غازی صاحب اس حوالے سے ذرا غور کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا وہ کیسا تھا، یعنی جرنیل اتنے بڑے بڑے تیار کیے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی فتح کے لیے گئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مدد کی، مزید مدد کی درخواست کی، تو آپ نے 4000 کا لشکر بھیجا اور ان کے اوپر جن آدمیوں کو ہر ہزار کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا سربراہ کے طور پہ، تو ساتھ میں آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اور وہ چاروں جو تھے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ چاروں اصحاب صفہ میں سے تھے، تو آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ ہزار کے برابر ہے۔ اتنے بڑے بڑے جرنیل تھے۔ کیا بات ہے غازی صاحب، وہ جو آپ نے بات کی کہ کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، سوال کیوں کرتے؟ قرآن نے وہ جو ابھی پروفیسر ناصر صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء، سٹیٹس انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جاہل اور نادان لوگ دیکھ کے یہی سمجھتے تھے ان سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ الغنا غنى النفس۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی حدیث کے لفظ لے لیے جو میں سنانے لگا ہوں۔ اچھا حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ اترا قلت المال الفقر، تو مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ترا غنى المال غنا، کیا تم مال کی کثرت المال الغنا، مال کی کثرت کو غنا انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ نے پوچھا اچھا فلاں قریشی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی وہ بہت امیر کبیر آدمی ہے، جہاں بھی جائے لوگ اس کو رسپیکٹ دیں گے، آنر دیں گے، کسی سے کچھ مانگ لے لوگ انکار نہیں کریں گے، لوگ اس کی مہمان نوازی کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ آپ نے اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں حالانکہ ساتھ رہتا تھا، میں سوچتا رہا، پوچھتا رہا، خیال کرتا رہا، آقا بتاتے رہے اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، خیر میں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا مسکین، وہ تو بہت مسکین آدمی ہے، وہ تو اگر کہیں پہ جائے تو کوئی اس کو ریسیو نہیں کرے گا، کوئی اس کو دعوت نہیں دے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا طلحہ سنو،
وہ جس قریشی امیر آدمی کی تم نے بات کی ہے اور اب جس میرے اصحاب صفہ کے اس مسکین آدمی کی بات کی ہے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو لو ان طلاء الارض من الآخر، اگر زمین ساری کی ساری اس امیر آدمی قریشی سے بھر دی جائے تو وہ میرے اس اصحاب صفہ کے غریب آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ، اس لیے کہ انما الفقر فقر القلب وانما الغنا غنى القلب، ان کا امیر اور غریب ہونے کا معیار دولت کی کثرت یا قلت نہیں ہے، اس کا معیار جو ہے وہ دل کی کیفیتیں ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، اصحاب صفہ کی وہ جو پہلی یونیورسٹی تھی، وہاں علوم کے کلزم جو تھے اپنے سینوں میں سمیٹ کے وہاں سے جو لوگ نکلے وہ بحر العلوم، وہ شام میں پہنچے، وہ مصر میں پہنچے، وہ عراق میں پہنچے، وہ ایران میں پہنچے، اور یہ بات میں تو ایک ادنا غلام ہوں اور دین اسلام کے ان عظیم ہستیوں کی جو خاک پا ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اپنا جو ہے اس پہ ناز کرتے رہیں، ساری عمریں ہماری گزر جائیں۔ لیکن ویسٹرن لوگوں جنہوں نے اس میں پڑھا ہے، میں صرف 2-3 کتابوں کے حوالہ دینا چاہتا ہوں ضروری طور پہ، پھر سید صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ایک کتاب جس نے 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں حکمرانی کی، اہل علم جانتے ہیں، J.W. ڈریپر کی مشہور کتاب ہے ہسٹری آف دی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ۔ اس میں اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات انسانی کو جتنا متاثر کیا کسی اور ذات نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے جو صحابہ بھیجے، دی مین ہو آف آل مین ہیز ایکسرسائز دی گریٹسٹ انفلوئنس اپان ہیومن ریس۔ دوسرا آدمی جو ہے وہ ہے ولیم مرفی، جس نے لکھا واٹ اسلام ڈیڈ فار اس۔ تیسری کتاب جو آج کے دور کی کتاب مشہور ہے وہ ہے رچرڈ نکسن، امریکی صدر کی، جس میں اس نے لکھا سیز دی مومنٹ، اس لمحے کو قابو کر لو۔ اس میں اس نے لکھا 750 سال تک وہ جو مدینہ منورہ سے علوم کے چشمے بہے تھے انہوں نے یورپ کو سراب کیا، لیکن جب ہماری باری آئی تو کہتا ہے یہ بڑی بدقسمتی، ہم مائزر نکلے، ہم کو جوس نکلے، ہم علوم پہ سام بن کے بیٹھ گئے۔ تو یہ اصحاب صفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کے چشمے لے کر اپنے سینوں اور اذہان میں لے کے نکلے تھے، یہ پوری دنیا میں آج جو علم کی روشنی ہے، یہ وہ جو جہالت ختم ہوئی تھی، یہ اس علم کی روشنی کی بدولت آج دنیا جو ہے وہ آسمان پہ جا رہی ہے۔ یہ تسخیر کائنات کا درس کس نے دیا تھا، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی غازی صاحب قبلہ، سچ یہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے اکثریت کے فقر کی کیفیت یہ تھی کہ لقد رأیت 70 من اصحاب صفہ فمنہم ما علیہ رجل رداء اما ازار و اما کساء، یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس مکمل پہننے کے لیے کوئی لباس ہو، یعنی یا تو ایک چادر ہوتی تھی یا تہبند ہوتا تھا، قد ربطوا فی اعناقہم، تو ہم انہیں گردنوں میں باندھ کے اور اس طرح کوشش کرتے تھے کہ فمنہا ما یبلغ الی الکعبین،
ومنہا ما یبلغ نصف ساقین، کسی کے وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا، کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچ، کیفیت یہ تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کیا، کہتے ہیں صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں 3 سال مکمل رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہیں، لیکن وہ آخری 3 سال، لیکن علم کی اہمیت کے اعتبار سے ان کا ایمان سب سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار نے ان کی وہ جو جھولی میں جو ڈال دیا سارا علم، ایسے کر کے ڈال دیا ابسط ردا کا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کہتے ہیں میں کچھ بولا ہی نہیں ہوں ساری زندگی۔ لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جو انصار بھائی تھے، ان اخوانی من الانصار کان یشغلہم عمل ارضہم، وہ اپنی کھیتی باڑی میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے کیونکہ مہاجرین کی بھی مدد کرنی تھی، اس لیے وہ وہاں مصروف ہوتے تھے۔ وَأَمَّا اخوانی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ بازار میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے وہ ہم۔ اور میری کیفیت کیا تھی؟ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلِّ بَطْنِي، کہ میں خالی پیٹ بھی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا۔ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور جب وہ سارے غیر حاضر ہوتے تھے، وہاں موجود ظاہراً نہیں ہوتے تھے، تو میں موجود ہوتا تھا، اور جو چیزیں وہ بھول گئے وہ میں نے یاد رکھی۔ اور پھر 5474 احادیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ اور علم کی یہ لگن کی کیفیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ چلیں یہ بڑے اچھے طالب علم تھے، لیکن معلم بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو نا۔ آپ کے ایک صحابی اصحاب صفہ میں سے ہی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے جو آج کے سارے معلمین کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی کیفیت میں تھا، لیکن دوران نماز مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا، ہاں یرحمک اللہ، وہ کسی نے چھینک ماری اور یہ منہ سے نکل گیا، تو وہ عمل جو ہے نماز کا حصہ نہیں تھا۔ تو نماز ختم ہوئی تو باقی سارے صحابہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، تم نے یہ کیا عمل کیا؟ لیکن کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں اتنا اچھا معلم میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں، کتنی اچھی تعلیم دی۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے مجھے روحانی یا جسمانی ایذا پہنچایا۔ اور کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، یہاں نماز میں لوگوں جیسا کلام نہیں کیا کرتے، نماز قائم نہیں رہتی۔ اور نماز کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ۔ تو جن لوگوں کو ایسے معلم میسر آئے، معلم انسانیت، معلم کامل، اسوہ کاملہ، اب تو یہ بھی فتنہ شروع ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک اسوہ کاملہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نعوذ باللہ سیدہ پاک کی ہے۔ تو اس طرح کے فتنے۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 گروپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر اذکار کر رہا تھا، ایک علم کی باتیں، وہ ذرا بتائیں نا غیر صاحب قبلہ، میں یہ تیاری کس طرح کرائی؟ ایک بات نا اصل میں کہہ رہا رات سے سوچتا رہا کہ اللہ نے موقع دیا تو یہ بات ضرور کہوں گا۔ بات چونکہ ان کا ذکر فقر کے ساتھ آتا ہے کہ کانو اناسن فقراء، کہ یہ فقیر یا اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے پاس بظاہر دنیا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ کام نہیں کرتے تھے یا سست تھے، مسجد میں بھی فارغ نہیں رہتے تھے، مسجد کا پانی بھرتے تھے لوگوں کے لیے جو دور دراز مسجد میں پانی، جی لکڑیاں لاتے تھے، لا کے بازار میں بیچتے تھے، لکڑیاں لا کے بیچتے اور وہ سارا کھانا ان کے دوست احباب کھاتے، اور کھجور کی گٹلیاں پیس پیس کے مجاہدین کے گھوڑوں کی خوراک تیار کرتے تھے۔ یعنی مسلسل مصروف لوگ تھے، پوری رات قرآن پڑھتے، سارا دن محنت کرتے تھے، لیکن دنیا کا لالچ نہیں رکھتے تھے۔ اور غازی صاحب استغناء نفس کیا تھا، اور ان کی یعنی عزت، بجلیاں ان کے وجود میں سبحان اللہ نگاہ نور نے بھر دی ہوئی تھی۔ غازی صاحب عزت نفس کا حال دیکھیں، ایک بار کوئی کسی معاملات بارش وغیرہ جب ہوتی تو ظاہر ہے ان کے کام رک جاتے، کھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو لے جائے، جس کے پاس 4 کا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو لے جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 لوگ آگے، سیدنا صدیق اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گئے، رات کافی دیر عشاء کی نماز پڑھی، کوئی معاملات ہوں گے حضور کے ساتھ کرتے رہے، دیر سے واپس آئے تو آ کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھلایا؟
وہ کہتی ہیں ہم اتنا زور دیتے رہے, انہوں نے آپ کے انتظار میں کھانا ہی نہیں کھایا. اتنی عزت نفس تھی ان لوگوں میں. اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا, سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ, اب لوگ ان کو جو کھانا کھلاتے تھے وہ کسی کا حصہ نہیں تھا, اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں برکتیں ڈالتا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ, ہم ایک بھی لقمہ جو کھاتے تھے اللہ کی قسم, إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا, کہ نیچے کھانا بڑھتا جاتا تھا. ہم جو لقمہ لیتے تھے نیچے کھانا بڑھتا تھا. اور حتیٰ شبعوا, جب وہ سارے کھانا پورا کھا چکے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیدہ ام رومان سے زوجہ سے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر مما قبل بثلاث مرات, اللہ کی قسم یہ تو 3 گنا زیادہ ہو گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بندے کا ایک لیول ہوتا ہے نا جی, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں جو صلاحیت دیکھی نا اسی کے مطابق اس کو وہ عطا کر دیا. دیکھیں نا, کوئی بہت بڑے جرنیل ہیں, کوئی بہت بڑے فقیہ ہیں, کوئی بہت اعلیٰ قاری ہیں, کوئی بہت اعلیٰ تاجر بن گئے, عبد الرحمن بن عوف جیسے. جی بے شک ایسے ہی ہے. میں یہاں پر غیر صاحب جوہر شناسی, جی ہاں, جوہر شناسی, گوہر شناسی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے کسی کی. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. اور آپ نے ایسے ایسے یعنی ہیرے تراشے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا نور عطا کیا ہے. بلال حبشی کو کیا بات ہے, سبحان اللہ, مصر کا گورنر بنا دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا ذکر نہ کیا تو آج کی نشست نامکمل نہیں. بلکہ پوری ریاست مدینہ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہوں نے سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہے. مجھے یہاں پر علمی خدمات میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے کہ ان کی علمی خدمات بلاد الشام میں, ملک شام کے اندر بے شمار ہیں, بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں حضرت یوسف بن عبداللہ. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ حضرت ابو درداء کے پاس بہت زیادہ علم کے خزانے ہیں, تو میں ان سے سیکھنے کے لیے جاؤں. تو میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بہت زیادہ علیل تھے, تو میں نے اس علالت کے پیش نظر آپ کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا. آپ نے پوچھا کہ یوسف کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی آپ کے میرے بابا جان عبداللہ بن سلام سے بڑی دوستی تھی تو میں اس نسبت سے سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے فوراً کہا, یعنی دیکھیے نا بصیرت بھی کتنی تھی, بصارت کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا جھوٹ بھی کیا بری شے ہے, لیکن اگر استغفار کر لیا جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر ان کو علم کے جو فیوز و برکات عطا کیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ کسی اور بندے کی دنیا میں نہیں دیکھی کہ آپ کا جب وقت وصال ہے تو آپ نے مجھے حکمن کہا کہ لوگوں کو اطلاع کرو میں جانے لگا ہوں. اللہ, وقت سے پہلے. کہتے ہیں میں حکم تھا استاد گرامی کا, میں گیا جا کے لوگوں کو اطلاع کی. کثرت کے ساتھ پورا دمشق جو ہے وہ آپ کے شاگردوں سے بھرا ہوا تھا. بلکہ آپ کے جب آپ مسجد میں حفاظ کو نماز فجر کے بعد حفظ کی کلاس لیتے تھے تو 1600 حفاظ ایٹ اے ٹائم آپ سے حفظ کرتے تھے. یعنی یہ حالت تھی آپ کی. کہتے پورا آپ کا وہ گلیاں جو تھی وہ لوگوں سے بھر گئیں. جب بھر گئیں تو فرمانے لگے کہ اخرجونی, مجھے باہر لے کے چلو. کہتے ہم لے کے باہر آ گئے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھا کے لائے تو آپ فرمانے لگے اجلسونی,
مجھے بٹھاؤ اٹھا کے. ہم نے سہارا دے کے بٹھا دیا. جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں جاتے جاتے بھی تمہیں حضور کا ایک فرمان سنا کے جاؤں. میرے کریم آقا علیہ، مسند احمد کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ من توضأ فاسبغ الوضوء ثم یصلی رکعتین ویتمہما، جو بندہ وضو کرے اور صحیح مزے سے وضو کرے پورے کمال سے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے. فرمایا آقا نے گارنٹی عطا کی ہے کہ اللہ رب العالمین آتاہ ما سأل مؤجلا او مؤخرا. اللہ رب العالمین یہ عمل کرنے کے بعد وہ بندہ رب سے جو سوال کرتا ہے جلد یا بدیر اللہ اس کو یقیناً عطا کرتا ہے. سبحان مطلب علم کے ساتھ یہ تعلق یقیناً عطا کرتا ہے اگر بندے کا یقین ہو. یقین ہو. بے شک بے شک ایسی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حدیث قدسی، میں مومن کے گمان کے مطابق پاس ہوں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے بے شک ہم ایسے جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ یقین نہیں ہوتا. ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں غیر صاحب مانگ نہیں رہے ہوتے. دل تو چاہتا ہے یہ واقعات الحمدللہ، بیان ہوتے الحمدللہ. رہیں. علامہ اقبال کی مجھے بات یاد آتی ہے. علامہ سے آ کے پوچھا ایک آدمی نے، علامہ صاحب فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ آخر میں ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا فارغ وقت، اس نے کہا میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو 14 صدیاں پیچھے چلا جاتا ہوں. میں وہ صحابہ صفہ میں دیکھ رہا ہوں، ادھر عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ناظرین کرام نسخے کا وقت ہو گیا جی. کتاب الشفا، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا بھی بڑا ذوق ہے جی، اشاق لوگ ہیں ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے. اللہ کے فضل. دماغی کمزوری کا علاج ہے جی 21 دن تک بلا ناغہ تازہ روٹی پر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا اللہ ہو 7 مرتبہ پڑھ کر روٹی پر دم کر کے بچے کو نہار منہ کھلائیں. انشاءاللہ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار ارشاد فرماتے ہیں کسی جاہل کا دنیا داری میں مشغول ہو جانا برا فعل ہے، لیکن کسی عالم کا دنیا داری میں مصروف ہونا بدترین عمل ہے. یہ بڑا غور طلب اور آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.